أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اس کاف میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کس کورس کے لوگ ہیں؟ تجوید لیول 2، اچھا لیول 3، اوکے. یہ تجوید کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ TQ3 4 ہے، اوکے. اور یہ براؤنس کا اچھا اشرف قرآن، ٹھیک ہے. حفظ کے بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. ان کا تو خیر پتہ ہے. نیلی چڑیا ویسے بھی اڑنے والی ہیں یہ تو. ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر 149 سے 150 کی، یعنی پہلے 2 آیات کی کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی ہر نبی کی طرح، یعنی صالح علیہ السلام نے بھی ہر نبی کی طرح اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی تلقین کی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان سے کسی قسم کا کوئی اجر یا مالی فائدہ نہیں چاہتے. اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر اور اس کے عذاب سے ڈرا کر نصیحت کی. اور یہاں پر اسی نصیحت کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور یہ سب رونق میلے ایسے ہی چلتے رہیں گے اور یہ تمہارے گھر ہمیشہ باقی رہیں گے اور یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھیت، یہ درخت، یہ پہاڑ جن کو کاٹ کے تم مکان بناتے ہو. تو ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب چاہے تم سے یہ سب کچھ لے لے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے پکڑ سکتا ہے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. تو پرٹیکولرلی اس آیت میں فرمایا ہوا تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراش لیتے ہو، یعنی تم پہاڑوں کے اندر، نحت کہتے ہیں سنگ تراشی کو، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کو کھود کھود کے اندر اپنے کمرے اور اپنے ڈفرنٹ استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ پورے پورے گھر بنا لیتے. اور ایسے گھر ہیں جو فارحین، یعنی جن میں بڑی راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ تم رہتے ہو، بہت خوشی سے، با تکلف، غرور کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے.
اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قوم عاد کے تمدن کی ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ وہ لوگ بڑے بڑے پلرز پر اور بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اسی طرح سمود کا خاص فن کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت سی قوموں کے اندر بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور ان کی قوم بہت مشہور تھی، وہ تھا پہاڑ تراش تراش کے گھر بنانا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے گھر بہت کم کہیں آپ کو نظر آئیں گے، یا یہ فن جو ہے، فن سے مراد یعنی جو یہ پیشہ ہے، ایک مشکل کام ہے، یعنی ایک چھوٹا سا پتھر بھی توڑنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ایک خاص سائز میں اس کو توڑنا، اور پھر اس کے اندر اس کو اندر سے کھود کر اس سارے کو باہر نکالنا، اور پتھروں کو نکال کر پھر باقاعدہ ایک روم کی شکل دینا، اور تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے یعنی اتنے ماہر تھے۔ ان کے گھروں کی یہاں بات خاص طور پر کیوں کی گئی؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کے اندر کیسی کیسی مہارتیں تھیں، دنیاوی علوم میں، دنیاوی کاموں میں وہ کتنے ماہر تھے اور کتنی ان کی طاقت تھی۔ یعنی پہاڑوں سے ٹکر لینا اور پہاڑوں کو توڑنا ایک طاقت کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ کو کوئی پتھر اٹھانے کا، توڑنے کا کوئی تجربہ ہوا؟ یعنی ایک مشکل کام ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پہاڑوں کے اندر سے سڑکیں بناتے ہیں یا برج بناتے ہیں تو اس کے اندر جب ان کو توڑتے ہیں بڑے بڑے سنگلاخ پتھروں کو، تو ایک خاص مادہ استعمال کیا جاتا ہے بلاسٹ کرنے کے لیے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، جو ٹرمائٹ تو نہیں، خیر جی، بہرحال اس سے وہ بلاسٹ کرتے ہیں، اور ڈائنامائٹ، یس جزاک اللہ خیر، ڈائنامائٹ، یعنی ڈائنامائٹ سے توڑتے ہیں اور پھر رستے بناتے ہیں، اور ایک بڑا مشکل بھاری کام ہے۔ تو وہ قوم اس اعتبار سے بڑی مشہور تھی۔ سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے قوم عاد کو ذات العماد کہا گیا، اور قوم سمود کے بارے میں آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ اور جابو کا لفظ جو ہے نا جیب سے ہے، اس میں بھی کپڑے کو کاٹا جاتا ہے نا، جیب جو بناتے ہیں آپ اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے بھی اندر سے تراشا تھا ان کو، یعنی کاٹا تھا، اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے، یہ نہیں کہ چھوٹی سی کوئی کوٹھڑی بنا دی پتھر کاٹ کے، نہیں، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے تتخذون من سہولها قصورا، کہ تم ان کے میدانی علاقوں میں بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، قصور قصر کی جمع ہے۔ تو قوم سمود ان تعمیرات کو کس غرض سے بناتے تھے؟ یہ تعمیرات کس مقصد کے لیے تھی؟ صرف ضرورت کے لیے نہیں تھی، بلکہ شان و شوکت کی نمائش کے لیے تھی، کہ ہم بڑی شان و شوکت والی قوم ہیں، اور اس سے ان کی بڑائی ظاہر ہوتی تھی، ان کی دولت اور قوت اور ان کے فن کی نمائش ہوتی تھی۔ یعنی کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی کچھ کام وہ ایسے کرتے تھے کہ جن کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر ایسی چیزیں بنا کر وہ بڑے خوش ہوتے اور اپنی مہارت کا اظہار کرتے، اپنے فن کا اظہار کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر بنانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رہنا یا نمائش کرنا؟ کہ رہنے کے لیے اعتبار سے کمفرٹیبل ہو، نہ کہ ایک ڈیکوریشن پیس ہو اور ایک دکھاوے کی چیز ہو۔ گھر ہر انسان کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ حیوانات بھی گھر بناتے ہیں، حشرات بھی کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ بناتے ہیں، مکڑی بھی اپنے لیے گھر بناتی ہے۔ تو یہ ایک یعنی انسان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، انسان کو تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک جائے پناہ بھی ہوتی ہے، یعنی گھر جو ہے جائے پناہ ہوتا ہے۔ کس طرح کہ وہاں پر انسان سردی گرمی کے موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے پناہ لیتا ہے، پھر یہ کہ آرام کے لیے
چور چکاروں سے بچنے کے لیے، نقصان یعنی ہر طرح کی نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے وہ گھر بناتا ہے تاکہ سکون سے رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر ایک اپنے گھر کی خواہش ہوتی، حالانکہ پتہ ہوتا ہے چند سال ہی رہنا دنیا میں اور پھر چلے جانا ہے، اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی لوگ صرف ضرورت کے گھر نہیں بناتے بلکہ یعنی عیش و عشرت کے لیے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ گھروں کی جو مٹیریل ہوتا ہے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف طرح کا استعمال ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھتا بھی ہے، یعنی مختلف قوموں نے ایک دوسرے کے طریقوں سے استفادہ بھی کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا، تعمیر سے منع نہیں کیا، لیکن اس تعمیر میں اسراف کرنے سے منع کیا ہے، اس میں ایسے کاموں سے منع کیا ہے جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھروں کی تزئین و نمائش جو ہے یا آرائش جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک طرح سے اسلام ایک اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، نہ تو یہ ہے کہ بالکل گندا چھوڑ دیا جائے ان کو اور جیسا تیسا ہے، صحت کے لحاظ سے مفید ہے یا نقصان دہ ہے اس کا لحاظ نہ کیا جائے، نہیں، گھروں کو بنانا، معقول انداز میں بنانا، صاف ستھرا رکھنا، اس سے دین ہمارا منع نہیں کرتا۔ لیکن جہاں کہیں نیت خراب ہوگی اور انسان لا حاصل تعمیر کرے گا وہ اس کے لیے وبال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، بغیر ضرورت کے تعمیر کی گئی عمارت میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی اگر ضرورت کے بغیر تم کچھ بناتے چلے جا رہے ہو اور اس میں رہتے نہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، ہر عمارت اپنے مالک کے لیے مصیبت ہے سوائے اس کے جو کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے تعمیر کی جائے، یعنی ہر عمارت چاہے وہ گھر ہے یا کچھ اور بنایا گیا ہے وہ بنانے والے کے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مصیبت اس کو مینٹیننس اس کی کرنا بھی ایک مصیبت ہی کی بات ہوتی، اس میں بہت سی کاسٹ بھی آتی ہے اور ویسے بھی اس کے لیے لیبر چاہیے اور اس کی بہت سے اس میں کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا ہر عمارت اپنے مالک کے لیے مصیبت ہے سوائے اس کے جو کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے تعمیر کی جائے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، یعنی مقابلے پر بنائیں گے چاہے اس میں کوئی رہے یا نہ رہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے ٹاؤنز بنے ہیں ان میں بعض بہت بڑی بڑی عمارتیں آفیسز کی، گھروں کی بنی ہیں لیکن خالی پڑی ہیں، رہتا کوئی نہیں ان میں، یعنی مقابلے پر ٹاورز بنائے گئے ہیں لیکن استعمال بہت کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو نمود و نمائش کی بات ہے، یہ مقابلہ بازی ہے، یہ انسان کی صلاحیتوں کو نقصان دیتی ہے، انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہے۔ اور گھر جو کہ عورت کی ڈومین ہوتی ہے، گھر سے زیادہ محبت عورت کو ہوتی ہے اگر وہ فطرت پر ہو۔ فطرت پر نہ ہو تو بہت سی عورتوں نے اپنے گھر بار خیر باد کر دیے ہیں اور ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہے۔ تو عورت کے لیے چونکہ گھر میں زیادہ تر عورت خود رہتی ہے یا اس کے بچے رہتے ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اور علم اور تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے وہ گھر جو ہے وہ کس قابل ہے اور اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک گھر کے سجانے کا تعلق ہے تو آپ سجا سکتے ہیں لیکن ایک حد کے اندر، اعتدال کے اندر، جہاں اسراف ہوگا پکڑ ہوگی۔ اور بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ مردوں کو
بہت زیادہ مجبور کرتی ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، ایسا فرنیچر چاہیے، ایسے پردے چاہیے، ایسا بیڈ چاہیے، ایسا ڈریسنگ ٹیبل چاہیے، یعنی مختلف جو چیزیں ہیں ان میں جو لیٹسٹ ٹرینڈز آتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں ان کو پہلے والا نکال دیا جائے، پھر نیا لایا جائے، اور حالانکہ حقیقی معنوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی اجر نہیں بلکہ الٹی پکڑ بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی پہچان اس کا گھر ہونی چاہیے یا اس کا کام ہونی چاہیے اور اس کا اخلاق ہونا چاہیے. انسان کو کس چیز سے پہچاننا چاہیے؟ اس کی اپنی قیمت کیا ہے، وہ خود کیا چیز ہے. اب دیکھیں کہ اب ہمارے ہاں جو رشتے ڈالے جاتے ہیں اس میں بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں، پہلا یعنی ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں رہتے ہیں، کس ایریا میں رہتے ہیں، کتنے ایریا میں گھر بنایا ہوا ہے. حالانکہ انہوں نے جا کے وہاں سے بیٹی کو لے کر آنا ہوتا ہے. بھئی آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے یا 5 مرلے کے؟ اگر وہ بچی اپنے دین، ایمان، شرافت اور اپنے اخلاق میں بہترین ہے تو وہ کہیں بھی رہتی ہو، وہ کسی جھونپڑی میں بھی رہتی ہو، تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہے کون. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ترجیح ان چیزوں کو دی جاتی ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری انرجی، اپنے سارے ریسورسز، اپنا مال انہی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں. یعنی گھروں کی تعمیر، سجاوٹ، بناوٹ، اور پھر اس کے بعد ان کی تزئین، آرائش، زیبائش، نمائش، اور اسی طرح کے دیگر کاموں میں اپنے انرجیز بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنے صلاحیتیں، سب کچھ اسی میں کھپا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کی پہچان ان کے گھروں کی وجہ سے ہو اور ان کو شہرت اس سے ملے. دیکھیے یہ جو شہرت کا شوق ہے، یہ کیسا شوق ہے؟ فیم کا، نیم اور فیم کا شوق. کیا خیال ہے؟ آپ سوچئے، سب کو میں سوچنے کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، آپ کو کس حد تک شوق ہے کہ میرا نام مشہور ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں اور میرے بارے میں کتابیں لکھی جائیں اور میرے بارے میں ڈاکیومنٹریز بنیں اور مجھے ہر جگہ مینشن کیا جائے، میرا ذکر کیا جائے. اگر کہیں بھی دل کے کسی کونے میں اس طرح کی کوئی خواہش موجود ہے تو اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا یہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قدر چیز ہوگی؟ کیا میری شہرت مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کیا میری ناموری مجھے میری نیکیوں میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے؟ الا یہ کہ آپ نیکی میں کوئی مثال ہوں اور لوگ آپ کو دیکھ کر وہ نیک کام شروع کر دیں تو وہ ایک اور بات ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد والوں میں مجھے سچی ناموری دیں، یعنی اس میں کوئی مبالغہ رائی، کوئی جھوٹ اور کوئی من گھڑت چیزیں نہ ہوں. اب دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کیے، ان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں بھی نہیں ان کا ذکر. کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کیا ان کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں. کیا ہم کوئی کمپیریزن کریں گے کہ ان پیغمبر کا نام تو آ گیا ان اور کچھ ایسے ان کا نام ہی نہیں آیا، ہائے بیچارے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں تو یہ دیکھا جائے گا انہوں نے کام کیا کیا اور اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا محفوظ ہے. تو ہمارے بھی اصل کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں کس حد تک قابل قبول ہوگا. اب دیکھیے کہ اگر لوگ ہمارے کمال کے، ہماری فضل، ہماری صلاحیتوں، ہماری ایکسپرٹیز کا اعتراف نہیں کرتے، اکنالج نہیں کرتے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہائے ہائے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، مجھے فلاں نے پوچھا ہی نہیں. اگر کوئی آپ کو نہ پوچھے تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے دل میں کوئی ملال گزرتا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے ہی خاندان اس بنا پر ٹوٹ جاتے ہیں
جب لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں کہ جب ہم تمہاری شادی کے لیے بارات لے کر گئے تھے تو ہمیں صحیح سے پوچھا نہیں گیا. یہ ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے. کیا یہ واقعی ایشو ہے یا نان ایشو ہے؟ نان ایشو ہے. ایک مسلمان کا تو یہ اخلاق نہیں ہو سکتا کہ وہ اس بات پر جھگڑا شروع کر دے کہ مجھے پوچھا نہیں گیا. میں گئی تھی، مجھے صحیح سے چیئر نہیں آفر کی گئی، اب میں نہیں جاؤں گی، اب میں نہیں ملوں گی ان لوگوں سے، یہ تو بے قدرے لوگ ہیں. نہیں، آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، وائے. اگر آپ کو وائے کا آنسر معلوم ہے نا کہ میرا فلاں جگہ جانے کا ایک مقصد ہے اور مجھے اپنے مقصد سے مطلب ہے، اور اگر میرا وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو مجھے باقی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے پوچھتا ہے یا نہیں، مجھے کچھ کھلاتا پلاتا ہے یا نہیں، کچھ میری تعریف کرتا ہے یا نہیں. کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ ہمیں جانتا ہے اور اللہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہم نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں، کیا ہمارے جاننے سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا آپ کے جاننے سے آپ کی نیکیوں، یعنی ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کی نیکیوں میں کوئی اضافہ ہو گیا؟ اور جن نبیوں کو نہیں جانتے لوگ، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں. کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے لشکر میں 20,000 مجاہد ایسے تھے جنہوں نے اپنا نام رجسٹر نہیں کرایا تھا، کہیں لکھوایا نہیں تھا، نہ وہ تنخواہیں لیتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کو جان نہ لے. کیسے لوگ تھے؟ ایسے ہی تو نہیں مسلمانوں کی سلطنتیں دنیا کے ہر طرف چین تک پہنچ گئیں اور ادھر افریقہ تک پہنچ گئیں اور ادھر اسپین فتح ہو گیا. یہ ایسے ہی لوگوں نے اسلام کو اتنے دور دور تک پھیلایا. اور آج چونکہ خود غرضی زیادہ ہو گئی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، مجھے کیا ملے گا اگر میں دین کی خدمت کروں گا تو میرے حصے میں کیا آنے والا ہے؟ کیا میرے پروفائل میں کہیں شو ہوگا کہ میں نے یہ کارنامے کیے ہیں اللہ کی خاطر؟ نہیں، پھر وہ اللہ کی خاطر نہیں کیا آپ نے. صائب بن اقرا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں مارکہ نہاوند ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں شہید ہونے والوں کی خبر ان کو پہنچائی، اور انہوں نے کچھ بڑے بڑے معروف مشہور لوگوں کے نام گنوائے، اور پھر کہا اور بھی بہت سے لوگ ہیں عام لوگ جن کو امیر المومنین نہیں جانتے. یہ سن کے حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے ان کو اس بات سے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنے والا کہ عمر انہیں نہیں جانتا، اللہ رب العزت انہیں خوب جانتا ہے. اگر ہم کوئی بھی قربانی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں اس کو جانتا، لا یعلمہ الا اللہ، کسی کو پتا نہیں لیکن اللہ کو پتا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں؟ کیونکہ اجر کس نے دینا ہے؟ امیر المومنین نے تو نہیں دینا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم نے اپنے ذہن میں کچھ ایسے گول رکھ لیے ہیں کہ جن کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہمیشہ فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں. اگر انسان یہ جان لے کہ کسی کی تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، چاہے وہ ہماری تعریف میں وہ باتیں کہہ دے جو ہمارے اندر ہیں ہی کوئی نہیں. اسی طرح اگر کوئی ہم پہ چوٹ کرتا ہے، ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ہمارے خلاف کوئی محاذ آرائی قائم کر لیتا ہے، اس سے بھی کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کتنا بھی اچھا بن جائے، کیا وہ سب کو خوش کر سکتا ہے؟ نہیں. جتنا مرضی آپ اچھے بن جائیں، جتنے مرضی آپ خیر خواہ بن جائیں، پرخلوص بن جائیں، آپ قابل بن جائیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے مفسد تھے، فسادی تھے،
بڑی خرابیاں انہوں نے پیدا کی، ان کے چاہنے والے بھی تھے، مثلا فرعون، نمرود، ابو لہب، ابو جہل. کیا ابو جہل کی بات ماننے والے تھے نا. مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا دوست تعریف کرتے ہیں، دشمن برائی کرتے ہیں. یہ سن کے امام مالک نے فرمایا ابھی تک لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. خیر ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی کہ یہ تمام زبانیں ایک جیسی ہو جائیں. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب ہماری تعریف کریں. یعنی انہوں نے اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کی کہ سارے لوگ ہماری تعریف کریں، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ آپ کی ترقی کا عمل رک جائے گا. آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ آپ کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کہاں کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس بات سے بھی پناہ مانگی کہ تمام لوگ برائیاں ہی کرنے لگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر جو لوگ بہت زیادہ سارے تنقید کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کا حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو اس لیے جو اللہ نے دیا ہے نا رزق، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، بس اس پہ راضی رہیں اور اپنی توجہ گھر پر اتنی ہی رکھیں جتنی گھر کو ضرورت ہے، اور اپنی توجہ آخرت کے گھر پر اتنی کر لیں جتنی وہاں کے لیے آپ کو ضرورت ہے. یہ بتائیے مجھے کمپیریزن کر کے، آپ کو جنت کے گھر بنانے کے لیے زیادہ محنت چاہیے یا دنیا کا گھر بنانے کے لیے زیادہ محنت چاہیے؟ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا گھر بنانے میں، سنبھالنے میں زیادہ لگے ہوئے ہیں یا آخرت کا گھر بنانے میں زیادہ لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کے گھر پہ اتنی محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد نماز کا حال کیا ہوتا ہے بتائیے مجھے. آپ سب کو بتائیں نا، جب ہم خوب صفائیاں کر لیتے ہیں، بہت سے کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا واقعی وہ جنت کا گھر بنانے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں. اور ویسے بھی ہم کہتے اچھا یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، آخر میں اچھے سے نماز پڑھیں گے، پھر اچھے سے کوئی نہیں پڑھی جاتی. تو کرنا کیا چاہیے؟ دنیا کو اتنی امپورٹنس دیں، اتنا توجہ دیں، اتنا ٹائم دیں جتنی اس کو ضرورت ہے. شاید میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں ذکر کیا ہو کہ ہر عورت کی طرح مجھے بھی گھر سجانے بنانے کا جنون کی حد تک شوق ہے. جسے کہتے ہیں کچھ کام بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا. کسی کے دھوئے ہوئے برتن پسند نہیں تھے، کسی کا دھویا ہوا کپڑا پسند نہیں، کسی کی ہوئی صفائی پسند نہیں. اگر کوئی شیشہ صاف کرتا اور اس میں کچھ ہوتا تو میری روح بے چین ہو جاتی کہ یہ کیا ہوا ہے، اس سے بہتر میں خود کر لوں. پھر میں نے اپنے آپ پہ سوچا کہ کیا میری زندگی بس ان چیزوں کو سجانے بنانے کے لیے ہے یا کچھ اور کرنے کے لیے بھی ہے؟ اور یہ 80s کی بات ہے جب میرے دل میں یہ بات شدت سے آئی کہ میں اپنی اس بری عادت سے کب نکلوں گی کہ ہر کام خود ہی کرنا چاہوں گی اور صرف سجا کے ہی کرنا چاہوں گی اور کچھ کرنے کے لیے اور وقت نہیں پاؤں گی. تو پھر اللہ نے مجھے ایک موقع دیا، عمرہ کرنے کا ایک چانس مل گیا. وہ عمرہ میں نے صرف اس نیت سے کیا کہ اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال، میں اس پہ دنیا مجھے جیسے بھی ہے نا مجھے اس پہ راضی کر دے، جیسی بھی جو چیز ہے نا اس پہ مجھے راضی کر دے، بس اس سے زیادہ میں اس کے اوپر اپنی جان نہ لگاؤں. میری جان دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ اور کرنے کے لیے. تو جب فوکس سے وہ ہٹا تو پھر فوکس میں کچھ اور آ گیا، اس کے بغیر آ نہیں سکتا. کیا آپ کا ایک وقت میں 2 چیزوں پہ فوکس ہو سکتا؟ 2 چیزوں پہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اب پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ میرے لیے زیادہ بہتر کام کون سا ہے. یہ آپ نے اپنا سب کچھ خود اپنے اندر ہی حل کرنا ہے. کوئی آپ جا کے اس سے پوچھے مسئلہ اسے آپ کے خیال میں کیا ہے، یہ کرنا بہتر ہے یا وہ کرنا بہتر نہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کریں. اور اللہ تعالیٰ جیسے جیسے علم دیتا ہے نا تو پھر وہ اس روشنی میں یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا زیادہ بہتر ہے.
پھر وہ کہتے ہیں اگلی آیت پڑھیے، فاتقوا اللہ والی. فاتقوا اللہ وأطیعون. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، میری اطاعت کرو، یعنی پیغمبر کی. یعنی نعمتوں کے ملنے کے بعد کیا کرو؟ نعمتیں اللہ کا احسان، فضل، انعام ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا تم اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو. جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کو نہ بھول جاؤ. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو ہم پر احسان کرے ہم اسی کو بھول جائیں. یہ اخلاق کیسا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اسی کو ہی کچھ اہمیت نہ دیں؟ کیسا لگتا ہے؟ چلیں اب اپنے پہ دیکھیں، اپنے پہ ڈال کے دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں وہ آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں؟ برا لگتا ہے؟ بہت زیادہ. یس، برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا تقویٰ کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب انسان غور و فکر نہیں کرتا نا تو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی نہیں، اللہ کا حق بھی نہیں مانتا، اور پیغمبر کی اطاعت بھی نہیں کرتا. اچھا، قوم سمود کے یہ جو علاقے ہیں نا، ان کے کچھ آثار ابھی بھی باقی ہیں، اور آج جس کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور کچھ علاقوں میں کافی سرسبز، کچھ علاقے ابھی بھی کافی سرسبز ہیں، ان میں کثرت سے باغات اور چشمے وغیرہ ہیں. لیکن الحجر کے آس پاس بڑی نحوست سی پائی جاتی، برائے نام آبادی ہے، اگتا بھی بہت کچھ کم ہے. چند ایک کنویں ہیں، اور ایک کنویں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آج وہ بالکل خشک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان پہاڑوں میں ہولناک زلزلوں کے آثار محسوس ہوتے ہیں، کہ یہاں شدید زلزلے آئے. اور یہ کافی بڑا علاقہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ عمارتیں بنانے کا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ہونے کا اظہار کس سے ہوتا ہے، کہ کوئی ملک ترقی یافتہ ہے یا نہیں، ان کی عمارتوں سے ہوتا ہے. بہرحال ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو تکبر کا باعث بنے، جس سے تکبر نظر آئے. پھر یہ کہ گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور گھر کو اچھا ہونا چاہیے، آرام دہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے، ورنہ میں اگلی آیات پہ جاؤں گی. جی آپ. استاذہ ایک جاننے والی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے جنہوں نے گھر بنایا ہے، اور وہ عورت سارا دن گھر سے صرف اس وجہ سے نہیں نکلتی کہ بس صفائیاں کرنی ہیں، کبھی وہ ڈسٹنگ کر رہی ہیں، کبھی کیا، یعنی سارا دن بس یہی مصروفیت ہے کہ گھر بنانا ہے، آپ اس کو سنبھال لیں. اور بعض اوقات اس لیے بھی نہیں نکل سکتے کہ گھر سے نکلے تو پھر کوئی چور وغیرہ نہیں آ جائے، اور کیونکہ چوروں کی نظر بھی ایسے ہی گھروں پہ ہوتی ہے. اور سادہ ایک سوال ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے ایک گھر میں وہ مستقل رہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، تو مطلب سال میں ایک دفعہ چکر لگایا یا اگر کچھ بھی، تو فریکوینٹلی جانا ہو پھر تو اور بات ہے، لیکن کئی سال بعد جائیں تو وہ تو پھر ٹھیک نہیں، وہ کسی اور کام لے آنا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے؟ میرا تعلق ہے فن تعمیر سے، میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں. تو آج کی آیات کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیونکہ میرا پروفیشن، جب میں مطلب 5 سال کی میری ڈگری تھی، اس میں بار بار وہ سب چیزیں ہمیں جو آج ڈسکس ہوئی ہیں وہ اسی کے اراؤنڈ وہ سب چیزیں ریوالو کرتی تھیں. جس طرح انٹیریئر ڈیزائن ہوتا ہے کہ گھر کی
آرائش کرنا, اسے ایکسٹریویگنٹ طریقے سے مطلب اس میں اسراف کرنا. اس کے علاوہ سبقت لے کے جانا, ایک آرکیٹیکٹ دوسرے آرکیٹیکٹ سے سبقت لے کے جانا, دوسرا کہ جو اونرز ہیں گھر کے. پھر پہچان, جس طرح ہمیں بتاتے تھے کہ یہ بلڈنگ اس فلاں آرکیٹیکٹ نے بنائی ہے تو اس کی آئیڈینٹی کو شو کرتی ہے. اونر کے ساتھ بھی یہی ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اونر کے حساب سے تو آپ نے رولنگز بتا دی کہ اس عورت کو یا جو بھی وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ یہ احکامات ہیں, لیکن آرکیٹیکٹ کے لیے کیا رولنگ ہے, کیونکہ میں بھی اس میں انوالوڈ ہوں. جی, تو اس میں یہ ہے کہ پھر مقصد کیا ہے, وہ آرکیٹیکٹ اپنی آئیڈینٹی کیوں چاہتا ہے, تاکہ اس کو مزید کام ملے. وہ اپنے بزنس کے فروغ کے لیے چاہتا ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی تو اجازت ہے. لیکن اگر فخر اور تکبر کے طور پر ہو تو وہ ٹھیک نہیں. استاذہ, آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے کوئی کپڑے سیے یا کڑھائی کی اور اپنے والد کو دکھایا, تو وہ کوئی بہت خوش نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ چند 100 روپے میں بھی خرید سکتی تھیں. جی ہاں, مجھے بہت شوق تھا پینٹنگز کا, کڑھائی کا, سلائی کا, یعنی ہاتھوں سے کچھ کرنے کا. تو وہ جب مجھے کہیں دیکھ لیتے تھے تو ناراض ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے, تم ان کاموں میں کیوں پڑی ہوئی ہو جو کوئی اور کر سکتا ہے, یہ تم کروا سکتی ہو, تم وہ کرو جو کوئی اور نہیں کر رہا. اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دین کی تعلیم تبلیغ کا کام کرو, یہ لوگ نہیں کر رہے. گھر کی صفائی ستھرائی سے متعلق نا تیمیہ نے اپنی تفسیر میں 2-3 جگہ پہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ محمد شریف کی ساتھ تھی ان کے کوئی مجلس میں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کلین فریک کون ہے نا, تو کہتی میں نے بڑا سا ہاتھ کھڑا کیا کہ ول اپریشیٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین یو آر میزریبل. تو وہ کہتی کہ وہ کیسے, کہ جو بندہ ہر وقت صفائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. اور میں خود بھی ایسے کرتی تھی کہ اس کے بعد یہ تیمیہ کی اس بات کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم رمضان میں مثلا اکثر ایسے کرتے ہیں کہ فجر کے وقت ہم کہتے ہیں سحری کا سارا کچن سمیٹتے ہیں, پھر فجر پڑھیں, فجر لیٹ ہو جاتی تھی. یس. تو باقی کاموں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی آپ کام کریں, نماز کا وقت ہے چھوڑ دیں, دین اینڈ دیر, جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں. بات اب تو میں صابن لگا ہوا بھی ہوں نا کسی برتن کو, اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ اس کو دھو ہی دیا تو پھر ایک اور آ جائے گا, ایک اور تو اس طرح سے مسئلہ آ جائے گا. بالکل. جی استاذہ جی, میں نے ایک دفعہ لکھا ہوا پڑھا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ تیمیہ جی کا ہی تھا انٹرویو یا نہیں تھا, بہرحال وہ لکھا ہوا تھا ان کے نام کے ساتھ. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا میں میرے گھر کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا ہاؤس فار سیل, کہ میں اسے اتنا زیادہ سجاؤں اور اتنا زیادہ صاف کروں کہ اس طرح نا. تو مجھے وہ چیز اتنی اچھی لگی کہ وہ اس میں لکھا تھا کہ کبھی کبھار میں اپنے یعنی قرآن کے کام میں مصروف ہوں, تو اگر رات کے تھوڑے سے برتن رہ جائیں میں اس پہ کپڑا ڈال کے چھوڑ دوں گی. میں یہ نہیں کروں گی کہ میں کہوں کہ نہیں, میں پہلے یہی کروں کہ میرے گھر پہ ہاؤس فار سیل نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے آنا ہے اور دیکھنا ہے. ایک یہ بات تھی استاذہ جی, اور دوسری یہ کہ مجھے بھی بہت زیادہ یعنی جنون کی حد تک شوق تھا کہ میرا اپنا گھر ہو. لیکن جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھ سے اب یہ دعا بھی نہیں مانگی جاتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نا گھر دے. میں فوراً سے نا میرے دماغ میں بس رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پچھلے سال جب یہ بات بتائی کہ جو شخص ہر روز کی 12 سنتیں ضرور پڑھتا ہے اس کے لیے ہر روز ایک نیا گھر ہوگا, اور تب سے میں یہ سنت چھوڑتی نہیں, کیونکہ میرے اندر کا وہ شوق تو ختم نہیں ہوا نا, تو یہ سنت میں چھوڑتی ہی نہیں کہ میرے لیے مجھے ہر روز ایک نیا گھر چاہیے. تو استاذہ جی, میری امی کی دوست ہیں, وہ بہت بوڑھی سی ہیں نا, تو ان کو میں نے یہی بات بتائی. وہ اکیلی ہیں, بچے بھی نہیں ہیں ان کے, تو ان کو نہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور گھر شفٹ کرنے پڑتے ہیں. تو جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو کہتی ہیں ہاں جنت میں بھی مجھے گھر شفٹ کرنے پڑیں گے. تو یہ چیز تھی تھوڑی سی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. السلام علیکم. جیسے آپ نے فرمایا نا استاذہ کہ میرا خیال ہے کہ ینگ لڑکیوں کو سب کو شوق ہوتا ہے اور ماؤں سے بھی آتا ہے کہ وہ گھر کو بہت, لیکن اس میں والدین کا کردار بہت اہم ہے. اب جیسے آپ کے والد نے آپ کو پرائرٹیز بتائی نا کہ اس سے بہتر وہ کام ہے اگر آپ کریں, لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ گھر میں مطلب مائیں یہی کہتی ہیں کہ یہ والا کام جو ہے اس کو چھوڑ کے پڑھائی وہ بھی کم کر دو لیکن اس کو پورا کرنا ہے. تو اس میں بہت بڑا رول اس میں کوئی ان ساری باتوں سے یہ نہ سوچے کہ آپ کو گھرداری نہیں آنی چاہیے, یا گھر چھوڑ کے کہیں نکل جائیں, یا گھروں کو گندا چھوڑ دیں, یا گھر کو ناپسند کرے, یا گھر ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ نہیں, اس کا ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. ہمارے والدین نے ہمیں سب کچھ سکھایا, چھوٹی سے چھوٹی چیز, گھر سے متعلق ہر چیز. اس لیے جب میری شادی ہوئی تو مجھے گھر کے ساتھ یونیورسٹی کی جاب اور باقی بچوں کو پالنا مشکل نہیں لگا.
کیونکہ مجھے کام آتا تھا، مجھے پکانا بھی آتا تھا، مجھے گھر چلانا بھی آتا تھا. تو پھر وہ لیکن ایک معقول نارمل اور درمیانے درجے کا صاف ستھرا سا گھر، بس نہ بہت بڑا نہ چھوٹا، اور جس میں آرام سے رہ سکیں، ضرورت جس سے پوری ہو. دیکھیں کہ جب ہم ضرورت سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ضرورت سے ہم کہتے ہیں سہولت ہوگی، نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے نا، یہ لے لیتے ہیں ذرا سہولت ہوگی، یہ لے لیتے ہیں سہولت ہوگی. اچھا کچن کے کتنے ہی اپلائنسز جو ہوتے ہیں ہم سہولت کے لیے لیتے ہیں، ٹھیک. اچھا سہولت کے بعد پھر کیا ہوتی ہے، نیکسٹ کیا آ جاتا ہے جی؟ نہیں یعنی ضرورت پہ سہولت، اور سہولت کے بعد پھر آرائش، آرائش شروع ہو جاتی. آرائش کے بعد پھر زیبائش اور نمائش، پھر ایک کے بعد ایک آپ اس میں، پھر آپ کا گھر ایک نمائش کا پیس رہ جاتا ہے جو صرف آنے والوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. آپ اس پہ نہ خود بیٹھتے نہ کسی کو بیٹھنے دیتے، حتیٰ کہ آپ کے بچے بھی اور مہمانوں کے بچے بین ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کوئی چیز چھیڑ دیں گے، کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں گے، پھر وہ، اور ہوتا بھی ہے، لگاتے بھی ہیں پھر ٹوٹتی بھی ہیں، پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، دل بھی ٹوٹتے ہیں ساتھ. تو کیوں آپ اپنا گھر ایسا. اچھا بعض بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی وہ چائلڈ فرینڈلی گھر نہیں ہوتا، ہر وقت ماں باپ ٹوکا ٹوکی، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، ڈونٹ ٹچ، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھنا. بچہ کیا سیکھے گا، کیا ایکسپلور کرے گا؟ کیوں نہیں آپ ایسی چیزیں لا کے رکھتے کہ جو بچہ سہولت کے ساتھ استعمال کرتا جائے اور کچھ سیکھتا جائے. کتابیں ہوں، ایسے کھلونے ہوں جس کو توڑ پھوڑ سکے، کیونکہ ہم کھلونے بھی وہ لے دیتے کہ جو توڑنے نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیو جابز ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ میرا باپ میرے لیے جو کھلونا لاتا تھا تو اس کو توڑ کے مجھے پکڑا دیتا تھا، اب بیٹھ کے جوڑو اس کو. یعنی وہ کہتا تھا مجھے سلامت کھلونا نہیں ملتا تھا. اب کتنا زبردست بات ہے کہ وہ کھلونا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے کہ اس سے آپ کچھ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ کہ یہ کیسے بنا ہے اور اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کے والدین ہوں تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، اور گھر جو ہے وہ ایک آرام کی جگہ ہو، ایک سیکھنے کی جگہ ہو، ایک لرننگ پلیٹ فارم ہو، نہ کہ ایک صرف ڈیکوریشن پیس. چلیے آگے چلتے ہیں، 2 آیتیں مزید تلاوت کیجیے. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. پہلا خطاب تھا سوسائٹی کے ایلیٹ طبقے سے، اور یہاں خطاب ہے نیچے والے طبقے سے جو فالوور ہوتا ہے. ایک طبقہ ہوتا ہے نا مترفین کا، جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دیکھا دیکھی وہی کچھ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے. تو عام طور پر یہ نچلے طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پیغمبروں کے فالوورز ہوتے ہیں. بڑے طبقے میں سے کوئی اکا دکا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نچلے طبقے سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے بڑوں سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. تو صالح علیہ السلام ایسے اپنے سوسائٹی کے ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بڑوں کی، جن کو تم بڑے لوگ کہتے ہو، ان کے طریقے پہ چلنا چھوڑ دو، ان کی بات نہیں مانو، کیونکہ وہ ساری حدیں پھلانگے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں معاشرے کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. یہ مصرف کون ہے؟ اسراف کرنے والے. اسراف کرنے والوں کے طریقے پہ مت چلو، منع کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں ہماری شادیوں میں کس قدر اسراف ہوتا ہے، اور اچھے بڑے سمجھدار لوگ جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں نا، انہیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کون آیا ہوا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، یا کس کو توجہ دینی. وہ کیا کہتے ہیں، تصویریں کھینچنے پہ ساری توجہ ہوتی. کس نے دلہن نے کپڑے کیسے پہنے، زیور کیسے پہنا ہے، ڈیکوریشن کیسی ہے، اسٹیج کی ڈیکوریشن کیسی ہے، پلاٹ کیسی ہے.
وہ کیوں یہ ساری فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ آئیڈیاز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی شادی کرنی ہے اور پھر ہم یہی چیزیں ہم دوبارہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اب ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، انہوں نے کر لیا، اور آپ اب قرضے لے کے یہ سب کچھ کریں گے؟ آپ یہ اسراف کریں گے؟ مسرفین کی اطاعت مت کرو. کتنا اہم سبق ہے قرآن کی چھوٹی سی آیت میں. مسرفین کے پیچھے مت چلو. اور اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو پھر کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ میری کزن کی شادی ایسے ہوئی ہے، لہٰذا مجھے بھی ویسا ہی جوڑا بنانا ہے، ویسا ہی زیور بنانا ہے. اب وہ خالہ یا چچا کی تو بڑی کے پاس تو بہت کچھ تھا، اس نے کر لیا. تمہارے پاس تو وہ سب کچھ نہیں ہے، تم کیوں بلائنڈلی ان کو فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے تو اسراف کیا، تم کیوں اسراف کر رہے ہو؟ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ. دیکھا دیکھی یہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. اور ایسے لوگوں سے اور ان کے ٹرینڈ سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، کہ اللہ نے منع کیا مجھے نہیں کرنا، اور پیغمبر کی اطاعت. دو کام کرنے کو کہے گا نا. اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں اور آپ کی بیٹیوں کی شادیوں اور آپ کے صحابہ کی شادیوں کو سامنے رکھیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت اس کو سامنے رکھیں تو پھر فرق کیا ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ سب کیا کرتے ہیں مسرفین، حد سے بڑھنے والے؟ یہ دولت کی نمائش کرتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. وہ فخر ان کے لباس سے، وہ فخر ان کے جو یوٹیلیٹیز کی چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے جھلک رہا ہوتا ہے. تو جو یعنی دوسرے لفظوں میں بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی مت کرو. اور قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم میں 9 مسرفین تھے، 9 بڑے بڑے نام تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس شہر میں 9 سردار ایسے تھے جو اس سرزمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی یہ ٹرینڈ سیٹرز جو تھے، یا آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ مالدار لوگ جو مسرفین تھے، اسراف کرنے والے تھے، یہ 9 عدد تھے اور باقی قوم ان کے پیچھے تھی. اور اسراف جیسا کہ آپ جانتے ہیں خرچ کرنے میں حد سے بڑھنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مناسب جگہ پر مناسب مقدار سے زیادہ مال خرچ کرنا. اور تبذیر کیا ہوتا ہے؟ ناجائز موقع پر خرچ کرنا. یعنی اسراف جگہ جائز ہے جہاں یعنی صحیح کام پہ خرچ کر رہے ہو لیکن ضرورت سے زیادہ کر رہے ہو. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ شدہ مال اسراف ہے. ایک تو اسراف یہ ہوتا ہے نا کہ مال ضائع کرنا. کچھ لوگ سبزی کاٹتے ہیں تو کیسے کاٹتے ہیں؟ اس سے چھلکا نہیں اتارتے، اس کے ساتھ اور بھی وہ سیب کاٹتے ہیں. اور اسی طرح بھی حیرت ہوتی ہے کٹنگ میں وہ اتنا کچھ ضائع کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز مکس کریں گے کچن میں بس الٹائیں گے اور بہت سارا آدھا حصہ تو اس کے ساتھ ہی لگا ہوگا، وہ ویسے نالی میں بہا دیں گے. یہ بھی اسراف ہوتا ہے، یعنی مال کو ضائع کرنے میں آتا ہے. یعنی وہ ضرورت کی چیز ہی تھوڑی تکلیف کرتے، اس کو کسی چیز سے نکال لیتے باہر، ری یوز کرتے. ری یوز نہیں کرتے بہت سے لوگ چیزوں کو، بس یہ کنڈم ہوگی پھینک دو اور اتنا کچرا بڑھا دیا ہے کہ اس کے ڈمپ کرنے کی جگہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو اٹھانا نہیں، صاف کر کے نہیں کھانا، اس کو بس پھینک دینا. یا پھر کھا لیا ہے، پیٹ بھر گیا اور کھاتے جانا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. تو اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر چیز سے ہے اسراف کا تعلق. یعنی شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے.
جان کے بدلے جان قتل کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کے بدلے میں 10 قتل کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہو، ایک آنکھ پھوڑی ہو اس کی دونوں پھوڑ دے، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پر نہ رکھنا، یہ بھی اسراف ہے۔ جیسے قوم لوط جو تھی وہ مسرفین تھی، کہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی بجائے حرام طریقے سے پورا کرنا، حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار کرنا، یہ بھی اسراف و تبذیر میں آ جاتا ہے۔ مسرفین اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول باتیں، مال کو ضائع کرنا، لوگوں سے بہت سوال کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا۔ اور اسراف جو ہوتا ہے یہ متکبر لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسراف تکبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، کہ بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ فساد کرتے ہیں، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اسراف فساد پیدا کرتا ہے، جس سے لوگوں کے درمیان طبقاتی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بڑے اسراف کرتے ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب مثلاً آپ کے گھر میں بیٹی کی شادی ہے اور آپ کی جو میڈ ہے اس کی بھی بیٹی کی شادی ہے، وہ سارا دن دیکھ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کیا خرید کر کے لایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 2 جوڑے بنانے بھی مشکل ہیں۔ تو یہ جو اس کے دل کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کی ضرورت بھی نہیں پوری ہو رہی، اور دوسرا اسی جگہ پر اسراف کیے چلے جا رہا ہے۔ یا اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان ایک بھائی بہت کچھ ہے اس کے پاس اور وہ فضول میں اڑا رہا ہے، اور دوسرے بھائی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہوں گی، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ تو اسراف جو ہے یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ریسورسز کو آپ ضائع کریں، پانی کو اور اسی طرح جو بھی استعمال کی چیز ہے اس کو ضائع کریں، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ زمین پر فساد ہوگا۔ اور وہ اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ اصلاح اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتی، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مسرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اسراف خود بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں ان کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مثال سے بتائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا کہاں اسراف سے بچ سکتے ہیں آپ؟ مسرفین کو فالو نہیں کریں گے۔ اپنی شادی میں اگر آپ سٹینڈ لیں گے نا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اتنا مہنگا جوڑا نہیں بنانا۔ پچھلے دنوں کوئی مجھے بتا رہا تھا، اب یاد نہیں کس نے مجھ سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی کہ ہم نے شادیاں اتنی آسانی سے کی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ایک جوڑا بنایا تھا، پھر ہر بیٹی کی شادی پہ اس نے وہی جوڑا پہنا، اور 4 بیٹیاں تھیں شاید ان کی، اور چاروں بیٹیوں کی شادی اسی ایک جوڑے میں ہوئی۔ ہر ایک دفعہ وہ جوڑا پہن لیتے اور پھر رکھ دیتے، پھر اگلی بیٹی وہی اس دن پہن لیتی، پھر رکھ دیتے، پھر اور پھر۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ تو میں نے فلاں عید پر پہنا تھا، فلاں دن پہنا، اس کی شادی پہ پہنا تھا، فلاں کا تھا، اب دوبارہ میں نے نہیں پہننا۔ کیا سب نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم یہ پہن کے آئی تھی تو اب دوبارہ کیوں پہن کے آئی ہو؟ کوئی پینلٹی پڑے گی آپ پہ؟ یہ تو صرف ہمارے اپنے دل کے اندر یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اپنی قابلیت سے نہیں منواتے کسی کو اپنا آپ، ہم کپڑوں سے اور جوتوں سے اور بیگ سے اور جیولری سے اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں۔ تو ان حرکتوں سے کیا اللہ کہ ہاں ہمارے کو بہت بڑے درجات ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اس کا مطلب نہیں کہ ہم بخیل ہیں اور مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عقل مند شخص کہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے پیسے پھینک تو نہیں دیتا نا
تو اگر آپ کو فضول چیزوں سے مال بچے گا تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اچھے نیکی کے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس میں زیادہ سے زیادہ مال لگا سکیں، تاکہ کل جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں تو آپ خوشی خوشی اٹھیں. تو اس مسرفین کی اطاعت سے بچنا ہے، اور کیا نہیں کرنا؟ فساد نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے تاکہ فساد نہ ہو. جی کوئی چھوٹی سی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ پھر ٹائم ختم ہی ہو گیا. جی ان کو دیجیے پیچھے، امنا آپ کے پیچھے. جی بولیے، آپ بولیے. استاذہ یہ جو ہے نا ہماری سوشل فیڈ کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم ہر ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر جب اسکرولنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایڈ جا رہی ہیں. بے شک فرسٹ ٹائم ہم اس کو چھوڑ بھی دیں، لیکن اس کو کنٹینیوسلی آنے کی وجہ سے ہم کبھی نہ کبھی اس کو دیکھتے ہیں. پھر جب زیادہ غلط ٹائم کی جب غلط انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہمارے آٹو پہ نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمارا مال وہاں پہ خرچ ہو جاتا ہے، اگرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہ بھی ہو. تو اگر ہم اس کو کنٹرول کریں کہ ایکسٹرا چیزوں کو یا ایسے انفلوئنسز کو نہ دیکھیں اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں تو ہمارا مال بچ سکتا ہے. مجھے کچھ سال پہلے کی بات ہے، کسی نے کہا کہ پنٹرسٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. کہتی ہے تم اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں بڑی زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں. اچھا جب میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، ایک ایک چیز کی پتہ نہیں سینکڑوں قسمیں، میں نے کہا یہ میرے انٹرسٹ کی کوئی چیز نہیں، اس میں مجھے جو ضرورت ہوگی اور کہیں نظر آ گئی تو اس میں لے لوں گی. مجھے ایسی سلیکشنز نہیں کرنی، اور نہ ہی میرا کوئی اس میں یا نہ ہی یہ میرا فیلڈ ہے، اور نہ ہی مجھے کہیں ان سارے آئیڈیاز کو استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں کہ آن لائن شاپنگ میں شاپنگ ایک آئٹم کی ہوتی ہے اور سیر ہزاروں چیزوں کی ہو جاتی، اور پھر بھی جو لے بھی لیتے ہیں نا اس میں سے اس پر مطمئن نہیں ہوتے. پھر ہوتا ہے کاش یہ نہ لیتے فلاں لیتے. یہاں تو ریٹرن نہیں ہوتی میرے خیال چیزیں، جہاں ریٹرن ہوتی ہے وہاں یہ کھیل چل رہا ہوتا ہے، یہ پسند نہیں آئی اس کو ریٹرن کر دو اور پھر وہ فلاں لے لو چیز اور فلاں لے لو. کہیں یعنی انسان کی خواہشات کو اگر لگام نہ دی جائے تو وہ کہیں ختم نہیں ہوتی. جی اور کوئی کچھ کہنا؟ سازا میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ اس دن نا میری بہن کی بیٹی میرے پاس ہے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آنی آپ منع کرتی ہیں نا ڈرامے نہیں دیکھنا چاہیے. تو کہتی ہے میں وہ نہیں دیکھتی، میں بس ایک نا چینل ہے مطلب بلاگر ہے نا، میں اس کا بلاگنگ چینل ہے میں اس کا دیکھتی ہوں نا، تو کیا وہ میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بیٹی مجھے کیا پتا کہ تم اس میں کیا دیکھتی ہو، تو میں تمہیں کہوں کہ ٹھیک ہے تم دیکھو نہ دیکھو. تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس میں دکھاتی ہے اپنی ڈریسنگ دکھاتی ہے، اپنا وہ دکھاتی ہے، روم دکھا رہی ہوتی ہے، اپنے کپڑے دکھا رہی ہوتی ہے، برانڈ بتا رہی ہوتی ہے، کاسمیٹکس کا بتا رہی ہوتی ہے، تو بس وہ یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہے. تو میں اس کو دیکھوں نہ دیکھوں، تو میں نے اس کو کہا بیٹے تم اگر اس کو دیکھو گی نا تو تم ویسا چاہو گی بھی، تم یہی کہو گی کہ مجھے بھی یہ چیز ملنا چاہیے. پھر تمہاری ماما اگر تمہیں کوئی ڈریس لے کے دے گی تو تم سیٹسفائی نہیں ہوگی اس پہ، تم کہو گی کہ مجھے وہ چیز چاہیے. تو اس کو بھی تم نہ دیکھو. اور وہ جب دور کے ڈھول سہانے، دور سے وہ چیزیں بڑی خوبصورت تصویروں میں لگتی ہیں، جب وہ آپ لے لیتے ہیں پھنس جاتے ہیں دھوکہ ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاتے بھی خوب ہیں. جی آپ مائک دیجیے ان کے ادھر. جی ہاں جی بولیے، آپ بولیے. استاذہ جی آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے تو وہ بی ایم ڈبلیو یا کسی ایسی گاڑی کو یوز کرتا ہے تو کیا یہ بھی اسراف میں آئے گا؟ اگر ضرورت کے تحت کرتا ہے کسی چیز کو تو ٹھیک، اور اگر صرف دکھاوے کے لیے کہ میرے پاس یہ ہے، دولت کے اظہار کے لیے، تو پھر ٹھیک نہیں. یعنی آپ اچھی سے اچھی گاڑی اگر اپنے کمفرٹ کے لیے لے رہے ہیں کہ آپ کے سفر آسان ہو اور آپ زیادہ کام کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف کوئی ایسا برانڈ لینا کہ جس سے آپ کی نمائش ہو وہ ٹھیک نہیں. کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس دولت تھی؟ حضرت عثمان کے پاس دولت تھی، پھر انہوں نے کس پہ لگائی؟ عالیشان گھوڑے خریدنے پر. ہاں جنگ تبوک میں انہوں نے شاید 1000 گھوڑے اور گھڑ سوار اور وہ سب کچھ فی سبیل اللہ دیا تھا. اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ہم سرفنگ کرتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر، تو مصرفین کا جب یہاں ایسے ذکر پڑھتے ہیں تو آج بہت ہی زیادہ کلیئر ہوا. ادروائز یہ پیچھے سمود کے ساتھ آ کے وہ اسراف کرتے تھے، وہ ہم کون سا تراش رہے ہیں، مارتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر ہم جب کوئی ذرا سی چیز بھی استعمال کرتے ہیں یا کھا رہے ہیں اور اس کو ہم سوشل میڈیا پہ جب ڈالتے ہیں، اسراف دکھا رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، تو اور اس پر ہم کامنٹس لے رہے ہیں، فالوورز لے رہے ہیں، تو کیا ہم اسی کیٹیگری میں نہیں آ جاتے جو کہا گیا مت فالوور
اپنے پیدا لا کرو. تطیعوا امر المسرفین، جو مسرفین ہیں ان کو فالو بھی نہ کرو. ایک تو ہم فالو کر رہے ہیں وہ والے جو ہم نے چاہت بنائی، دوسرا لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں آ گئے پھر؟ سوچنے کا مقام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جموں کشمیر سے جو ہے نا بلانگ کرتی ہوں، تو ہم مائگریشن کر کے پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو ہمارے اندر جو نا بہت زیادہ رسم رواج جو ہیں وہ ہندو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کافی شرک والی باتیں یعنی تھی خاندان کے اندر. تو الحمدللہ میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، تو وہاں میری ایک کولیگ بنی ہے وہ جو الہدا سے جو ہے نا وہ ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے مجھے کوئی آج سے 10-12 سال پہلے جو ہے نا آپ کے ساتھ یعنی آن لائن جو ہے نا تفسیر کے ساتھ جوڑا الحمدللہ. تو میں 10-12 سال سے یعنی میں سن رہی ہوں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرے اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں. تو ابھی 1 سال پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں نے الحمدللہ یہ کیا کہ ان کی ڈیتھ پہ سب سے پہلے تو میں نے دعا پڑھی، اور اس کے بعد میں نے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، 9 بہن بھائی. تو وہ ہر بار میں مجھے پاس بلا لیتے تھے. تو میں نے جب ان کے پاس آئی تو میں نے سب کو کہا کہ آپ نے رونا ہے لیکن آنسو بہانے آواز نہ نکلے کسی کی نا. تو الحمدللہ کسی کی ایک میری سسٹر جو میں سے چھوٹی تھی وہ تھوڑا سا جو ہے نا رونے کی زیادہ، تو میں نے ان کو بھی سمجھایا. اور میری بڑی والی سسٹر تھی وہ مجھ سے ناراض ہو گئی کہ دیکھیں یہ آنسو یہ مجھے رونے نہیں دے رہی، تو میں جو ہے نا وہ غم میرا باہر نہیں نکل رہا. میں نے کہا میں نے رونے سے منع نہیں آپ کو کیا، آپ جتنا مرضی روئیں لیکن آواز نہ نکلے نا. تو الحمدللہ سب نے ہی عمل کیا، اور میں نے وہ ساری رسمیں جو تھی شرک والی وہ ساری میں نے اپنے فادر کی اس ڈیتھ پہ ختم کی. اور خاندان والوں نے بھی کافی باتیں کی کہ دیکھیں ہماری اتنی دعائیں ہوتی تھی 40واں 15واں اور بہت اس طرح سے، تو وہ سارا ان لوگوں نے جو ہے نا کنجوسی کی ہے. میں نے کہا جو بھی آپ سمجھے، میں یہ چیز میں اپنے باپ کے ساتھ یہ نہیں کرنے دیتی. الحمدللہ وہ رسمیں وہاں ختم ہوئی. تو ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے. تو اس نکاح میں نے جو ہے نا مسجد میں نکاح کروایا ہے، اور گھر میں نے درس رکھا، اور درس بھی میں نے اسی دوست اپنی کا جس نے مجھے الہدا کی طرح لگایا وہ اسی کمپس میں موجود ہوں گی، تو انہی کو بلایا. الحمدللہ بہت اچھا درس بھی ہوا اور میرا دل بھی بہت سکون میں آیا. تو اب اس کے بعد جو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ وہ مجھے روزانہ اپنے پاس بلاتے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے کہ میں یہاں آئی ہوں. اب یہ کورس میں کر رہی ہوں. تو میں سب کا جو ہے نا آپ کے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، ایمان میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو حمد کا وہ ہے نا ٹائٹل